بزرگان ملت برادران اسلام، گزشتہ روز قرآن مجید، فرقان حمید اور نماز، یعنی قرآن مجید میں کس کثرت کے ساتھ نماز کا ذکر آیا، وہ آیات مقدسہ آپ کے سامنے عرض کی گئی تھیں۔ ان کثیر آیات میں سے کچھ تاکہ ان آیات مقدسہ کو سن کر ہمارے دلوں میں نماز کے لیے مزید جذبہ، ذوق اور شوق اور پیدا ہو۔ آج اس مختصر سی نشست میں احادیث مقدسہ کچھ عرض کی جائیں گی، اور اس میں جو نماز سے متعلق مضامین ہیں، تاکہ ہماری اس طرح بھی رغبت ہو کہ احادیث میں ہمارے آقا و مولا حضور سید عالم نور مجسم رؤوف الرحیم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کس کثرت کے ساتھ اس نماز کی ہمیں تعلیم دی، اور ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھتے ہیں، آپ کی امت میں ہیں، اور آپ نے کس قدر اس کی ہمیں تعلیم دی اور ہم اس پر کہاں تک عمل کر رہے ہیں، ہر ایک کو خود اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے کہ حضور پرنور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی الاسلام علی خمس، یعنی اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے، اور آپ نے ارشاد فرمایا اس میں سب سے پہلی کہ وہ نماز ہے، یعنی نماز کو قائم کرنا، اور نماز کے ساتھ ہی زکوٰۃ کا بھی ذکر فرمایا کہ زکوٰۃ دینا، یعنی جو صاحب نصاب ہو۔ آپ دیکھیے کہ زکوٰۃ کا ذکر قرآن مجید میں بھی نماز کے ساتھ ساتھ آ رہا ہے، اور حدیث میں بھی حضور ذکر فرما رہے ہیں۔ گویا کہ نماز جو ہے، نماز کی زکوٰۃ جو ہے وہ نماز کی گویا کہ جڑواں بھائی، اس قدر اس کے ساتھ ذکر ہے۔ پھر حضور نے فرمایا حج ادا کرنا اور ماہ رمضان کے روزے رکھنا۔ تو یہ 5 ارکان اسلام حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائے، اور ان میں سب سے پہلا جو ہے وہ ایمان ہے، یعنی اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور یہ کہ حضور اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ اسی طرح سے صحیح مسلم شریف میں حدیث شریف ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے راوی ہیں، کہ آپ نے فرمایا کہ 5 نمازیں اور جمعے سے جمعہ اور رمضان سے رمضان گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، یعنی ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان میں جو گناہ ہوں وہ مٹ جائیں گے۔ اسی طرح سے جو جمعے کی پابندی کرے اور کوئی جمعہ ترک نہ کرے تو ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک جو گناہ ہیں وہ مٹا دیے جائیں گے۔ اور اسی طرح سے ماہ رمضان المبارک کے جو روزے رکھے تو ایک سال اور پھر اگلے سال آنے کے درمیان جو اس کے گناہ ہوں گے وہ گناہ اس کے مٹا دیے جائیں گے، اگرچہ وہ کبیرہ گناہوں کو نہ کرے۔ تو یہ دیکھیے کہ جو ان فرائض کا عامل رہے اور اس پر عمل کرتا رہے تو کتنی خوبصورتی کے ساتھ وہ گناہوں سے بچتا رہے گا اور محفوظ رہے گا، لیکن یہ ہے کہ وہ کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھے اور بچائے۔ اسی طرح سے صحیحین کی حدیث میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک صاحب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور ان سے ایک گناہ صادر ہو گیا، اور انہوں نے آ کر حضور کی بارگاہ میں عرض کی۔ تو جب حضور کی بارگاہ میں عرض کی تو ابھی انہوں نے عرض کی تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کہ قرآن مجید فرقان حمید کی وحی نازل ہوئی، آیت مقدسہ نازل ہوئی 14ویں پارے میں سورہ ہود کی، جس میں اللہ تعالیٰ و تبارک جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ دن کے دونوں کناروں کی نمازوں کو پڑھو، یعنی فجر اور ظہر، اور اسی طرح سے عصر اور مغرب، اور رات کے کچھ حصے میں یعنی عشاء کی نماز کو ادا کرو، تو یہ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گی۔ تو انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ یہ خاص میرے لیے ہے یا
اور بھی کوئی اس میں شامل ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا یعنی ان کے لیے بھی ہے اور میری امت کے لیے بھی ہے۔ یعنی اس حدیث سے بھی پتہ چلا جو اس میں مضمون ہے کہ نمازیں جو ہیں وہ گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، اور اسی حدیث میں آیا کہ گناہ جو ہیں نیکیوں کو، اسی آیت میں آیا کہ نیکیاں جو ہیں وہ گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ نیکی جب غالب آ جائیں گناہوں پر تو وہ گناہ جو ہیں مٹ جاتے ہیں۔ تو نیکیوں کی طرف رغبت ہونی چاہیے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی سیرت میں یہ بات ملتی ہے کہ وہ ہر نیکی کی طرف حریص تھے، ہر نیکی کی طرف دوڑتے تھے۔ کوئی انہیں کسی نیکی کی خبر دے اور بتائے کہ یہ نیکی کا کام ہے تو وہ اس طرف دوڑتے تھے۔ ہمارے یہاں کچھ لوگ آج بھی کہہ دیتے ہیں کہ بس نماز پڑھ لی، روزے رکھ لیے اور یہ فرائض ادا کر لیے تو بس کافی ہے۔ نہیں، بلکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہر نیکی کی طرف رغبت کرتے تھے، اور ہر مسلمان کو جس نیکی کا موقع ملے اس کو کرنی چاہیے کہ وہ نیکی اللہ کی، اس کے رسول کی بارگاہ میں پسندیدہ ہو جائے اور قبول ہو جائے تو یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے عرض کی، یعنی خود انہوں نے عرض کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کہ وہ کون سا عمل ہے جو ہم یعنی اس دنیا میں کریں اور اللہ تعالیٰ کو بہت ہی محبوب ہے، پسندیدہ۔ یعنی دنیا کے اندر ہم کوئی کام کریں اور اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پسندیدہ ہو۔ بڑا بہترین سوال کیا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وقت پر نماز ادا کرنا۔ انہوں نے پھر عرض کی حضور اس کے بعد؟ تو آپ نے فرمایا ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا۔ ابھی چند روز قبل یہی مسجد میں ہی کسی نے کہا کہ بھئی یہ درس کے ساتھ ساتھ ماں باپ کے حقوق کا بھی ذکر کریں۔ تو ماں باپ کے حقوق تو بہت زیادہ ہیں، ایسا قرآن مجید، فقان حمید اور احادیث کا مطالعہ کیا جائے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ اور رسول کے بعد اس زمین پر سب سے زیادہ حق ماں باپ کا۔ اگر یہ راضی نہیں ہے تو کچھ بھی سب بیکار ہے۔ نمازیں، عبادتیں، ریاضتیں سب، چاہے کوئی محدث ہو اور شیخ الحدیث ہو، دن رات عبادت کرنے والا ہو، سب اس کی بیکار ہو جائیں گی جب تک کہ اس کے ماں باپ اس سے راضی نہ ہوں، اور لوگ جو ہیں اس طرف سے غافل ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ وقت پر نماز ادا کرنا۔ انہوں نے پھر عرض کی حضور اس کے بعد؟ تو فرمایا ماں باپ کے ساتھ بھلائی اور نیکی کرنا۔ انہوں نے عرض کی حضور اس کے بعد؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اگر میں کچھ اور اس کے بعد بارگاہ رسالت میں عرض کرتا تو حضور مجھے وہ بھی ارشاد فرماتے، لیکن میں نے یہیں تک حضور کی بارگاہ میں سوالات کیے یعنی تو حضور نے میرے اتنے سوالات کے جوابات عطا فرمائے۔ اسی طرح سے صحیح مسلم شریف میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جو اپنے گھر سے طہارت کر کے نکلا، یعنی وضو یا غسل کر کے اپنے گھر سے نکلا اور فرض ادا کرنے کے لیے وہ گیا، یعنی مسجد کی طرف گیا اور اس نے نماز ادا کرنی تھی، تو جب وہ چلتا ہے تو ہر اس کے ایک قدم پر ایک گناہ مٹتا ہے اور ایک قدم پر اللہ تعالیٰ اس کا ایک درجہ بلند فرما دیتا ہے۔ یہ آپ غور فرمائیے۔ اور بعض روایتوں میں آیا حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور ان سے پھر دوسرے بعض صحابہ نے احادیث روایت کی کہ ایک دن حضور کے ساتھ میں تھا، حضور مسجد تشریف لا رہے تھے، چھوٹے چھوٹے قدم فرماتے ہیں میں نے عرض کی حضور یہ چھوٹے چھوٹے قدم کیوں ہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا نیکیوں کی تاکہ کثرت ہو جائے۔ تو ہمیں حضور نے تعلیم دی اور بتایا کہ نیکی نماز کی طرف جو رغبت کرے، اٹھے، کوشش کرے، تو ہر اس کی کوشش پر چھوٹے چھوٹے قدموں پر بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں کثرت کے ساتھ نیکیاں اس کے لیے لکھی جاتی ہیں۔ اسی طرح حدیث شریف میں آیا کہ بندہ جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے لیے آسمان میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آج کل ماہ رمضان میں تو ایسے ہی دروازے کھلے ہوئے ہیں، جنت کے بھی کھلے ہوئے ہیں اور آسمانوں کے بھی کھلے ہوئے ہیں، رحمت کے دروازے بھی کھلے ہوئے ہیں، لیکن یہاں مطلقاً اس حدیث میں آیا کہ اس نمازی کے لیے کہ جو نماز کے لیے کھڑا ہوا تو جنت کے دروازے اس کے لیے کھول دیے گئے، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ اور بندے کے درمیان جو حجاب ہے، پردہ ہے، وہ بھی ہٹا دیا گیا۔ اب وہ بندہ ہے اور رب تعالیٰ و تبارک ہے، اللہ اکبر، اور جنت کی جو حوریں ہیں پھر وہ اس کا استقبال کرتی ہیں جب تک کہ وہ
ناک نہ سنکے اور اس کو کھکار جیسے لوگ نماز میں بہت زیادہ کھکارتے ہیں، جب تک کہ وہ نہ آئے تو اس وقت تک اس کی یہ کیفیت اور یہ برکت اس کے حالت نماز میں اسے نصیب رہتی ہے۔ اسی طرح سے ابو داؤد شریف اور ابن ماجہ شریف کی حدیث میں ہے نماز کی برکتوں میں سے، عین نماز کی برکتوں میں سے، کہ جو مسلمان جہنم میں جائے گا، یعنی کسی عمل کی وجہ سے وہ جہنم میں چلا گیا اور اس نے توبہ نہیں کی۔ کل جو ہم نے آیات آپ کے سامنے کچھ عرض کی تھیں کہ نماز کے معاملے میں جو غفلت برتتے ہیں تو ان کے لیے غیر کی ایک سخت عذاب کا ذکر آیا، اسی طرح غی کا ذکر آیا قرآن مجید میں۔ یہ سخت ترین عذاب ہے جو نماز کی سستی اور اس کی غفلت نہ کرنے پر ہیں۔ لیکن قرآن مجید اور احادیث میں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آیا ہے کہ جو توبہ کر لے تو توبہ بھی ہمیں کرتے رہنا چاہیے، ہم وقت توبہ اور استغفار کی طرف ہماری توجہ رہنی چاہیے۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا، شیخ الحدیث حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اظہری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی دعاؤں میں یہ لفظ کہتے تھے، یا اللہ ہمیں صبح و شام توبہ اور استغفار کی توفیق عطا۔ یہ الفاظ میں نے خود ان کے ساتھ جب نمازیں پڑھی، جمعے کی بھی، عیدین کی بھی اور عام نمازیں بھی، تو وہ یہ دعا بڑی کثرت سے کرتے تھے، اے اللہ ہمیں صبح و شام توبہ اور استغفار کی توفیق عطا فرما۔ یعنی موت آئے، کسی وقت بھی موت آ سکتی، تو موت سے پہلے ہم نے توبہ کی بھی ہو۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو مسلمان جہنم میں جائے گا، کوئی مسلمان جہنم میں چلا گیا اپنے برے اعمال کی وجہ سے، یعنی اس نے توبہ نہیں کی اور وہ اعمال اس کے ساتھ چلا گیا، اور بعض اعمال ایسے ہیں کہ وہ جہنم میں لے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، العیاذ باللہ تعالیٰ۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ بدن کو وہ آگ جو ہے اس کے کھائے گی، پورے بدن کو، لیکن وہ نماز پڑھنے والا تھا تو اس کے جو سجدے کے اعضاء ہیں ان کو آگ نہیں چھوئے گی، کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر حرام کر دیا ہے کہ جہنم کی آگ کو نہیں چھوئے گی۔ ہم سجدہ کرتے ہیں تو ہمارا ماتھا اور یہ ہڈی اور یہ ناک کی اور یہ سجدے میں لگتی ہے، دونوں ہاتھ لگتے ہیں، اسی طرح سے دونوں گھٹنے اور پھر پیروں کے دونوں گھٹنے لگتے ہیں، یہ 7 ہڈیاں ہو گئیں۔ اور حضور نے ایک حدیث میں فرمایا کہ مجھے حکم ہے کہ میں 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں، تو اس حدیث میں حضور نے فرمایا کہ اگر وہ گیا تو جہنم کی آگ بھی اسے نہیں چھوئے گی۔ یہ عظیم برکتیں ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو نماز کی ادائیگی کی طرف رغبت کرتے ہیں۔ اسی طرح بیلمی بڑے محدث گزرے، انہوں نے ایک حدیث بیان کی کہ حضور قرور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے کوئی چیز فرض نہیں کی جو توحید اور نماز سے بہتر ہو، اللہ تعالیٰ تبارک کی توحید اور نماز سے بہتر ہو۔ اگر اس سے بہتر کوئی چیز ہوتی تو ملائکہ کو اس کا حکم دیتا، یعنی پھر اسی حدیث میں فرمایا کہ ملائکہ میں سے کوئی وہ ہیں کہ رکوع میں ہیں، ان میں سے کوئی وہ ہیں کہ جو سجدے کی حالت میں ہیں، یعنی یہ وہ عظیم الشان عبادت ہے نماز کہ اس میں ساری عبادتیں جمع کر دی گئی ہیں۔ ہم اس کے علاوہ کوئی عبادت کریں، ذکر و اذکار کریں تو اس کا تعلق جو ہے صرف زبان سے ہوگا یا کان سے ہوگا یا ہمارے اعضاء بدن سے ہوگا، لیکن نماز ایسی عظیم الشان عبادت ہے کہ آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو آپ کا پورا بدن سر سے لے کے پیروں تک تمام اعضاء، ہر جسم کا جز جو ہے وہ عبادت کے اندر ہوتا ہے، ہمارا دل بھی، ظاہر بھی اور باطن بھی عبادت میں مصروف ہو جاتا ہے۔ یہ ایسی عظیم الشان عبادت ہے۔ اسی طرح سے یہ بڑی ایمان افروز حدیث ہے، حضرت ربیعہ جو تھے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں رہا کرتے تھے اور رات بھی گزارتے تھے، اور جب حضور کو وضو کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی تو پانی بارگاہ رسالت میں پیش کرتے تھے۔ ایک دن حضور قرور علیہ الصلوۃ والسلام دریائے رحمت جوش میں آئے تو ان سے حضور نے مطلق ارشاد فرمایا کہ سل ربیعہ، جو چاہو اے ربیعہ، سوال کرو، مانگو، مانگ لو، کیا چاہیے تمہیں؟ عرض کی حضور جنت میں آپ کی رفاقت، آپ کی میت، جنت بھی مانگی، اور جنت بھی کون سی جنت جس میں آپ ہوں، یعنی جنت اگر آپ کے بغیر مجھے ملی تو جنت بھی ان کو نہیں چاہیے تھی، جنت بھی چاہیے تھی جو جنت میں حضور کا ساتھ بھی چاہیے تھا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرما دی کہ ٹھیک ہے۔ پھر فرمایا کہ اور کچھ اس کے علاوہ چاہیے تو وہ بھی مانگ لو، انہوں نے کہا نہیں حضور بس یہی کافی ہے۔ تو حضور نے پھر ان سے ارشاد فرمایا کہ سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرو، سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرو۔ اسی طرح ایک اور نوجوان صحابی تھے انصاری، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ، وہ فرماتے ہیں میں بھی حضور کی خدمت میں رہ کر کوشش کرتا تھا کہ آپ کی ضروریات کو پورا کروں، کوئی کام دیکھوں
لوں تو اس وقت کر دوں، تو یہ کوشش کرتا تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر آپ نے فرمایا مجھ سے کچھ مانگو، کچھ چاہیے تو میں مانگ لوں۔ تو یہ تو نوجوان تھے، نوجوانوں جیسا انہوں نے کیا، بچوں جیسا کہہ لیجیے، سوال کیا کہ اللہ سے مجھے جنت لے دیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سر اقدس اٹھایا، آپ نے سر مبارک اپنا اٹھایا اور ایک جیسے کہتے ہیں نا ہم ٹھنڈی سانس بھری، ایسے آپ نے ٹھنڈی سانس لی اور فرمایا نعم ہاں، یعنی انہیں بھی حضور نے جنت عطا فرما دی، لیکن فرمایا کہ سجدوں کی کثرت کرو۔ اور نماز کے اندر جو سجدہ ہے، یہ سجدہ، سجدے کی حالت میں بندہ رب تعالیٰ سے سب سے قریب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ و تبارک کے۔ اور نماز کی فضیلتوں اور برکتوں میں سے یہ بھی ہے کہ نماز میں گویا کہ بندہ اپنے رب تعالیٰ و تبارک سے کلام کر رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے کل جو ہم نے آیات پیش کی تھی اس میں سے ایک یہ تھی کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر و نماز سے مدد چاہو۔ جزاک اللہ۔